اللہ پاک نے آپ کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی پاک کی شان کی کیا بات ہے کہ عالم ارواح میں یعنی روحوں کا جب عالم تھا آپ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، ان کے خاطر بنایا۔ دوستو، چلیے اسی بات کو ڈیٹیلز کے ساتھ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک کی شان کیسی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آج یہ دنیا میں رونقیں ہیں، یہ دنیا میں خوبصورتیاں ہیں، جو دنیا کی ساری رعنائیاں ہیں، یہ سب کچھ رب نے بنایا ہے تو کس کے لیے بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ یاد رہے، محبوب رب ذوالجلال علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات بلکہ کائنات کا وجود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول ہے۔ یاد رہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس دنیا میں نہ جن ہوتے، نہ انسان، نہ سورج ہوتا، نہ چاند، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ ہی حور و غلما، نہ ہی لوح و قلم اور نہ ہی عرش و کرسی۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہی مقصد تخلیق کائنات ہے۔ ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا، اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہیں، اب ذرا سنیے گا یہ کیسے کہا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا اور تیری امت میں سے جو لوگ ان کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کر کہ ان پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت و دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو اس وقت وہ حرکت کر رہا تھا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح حدیثوں کے ذریعے اور واضح روایتوں کے ذریعے بات طے ہے کہ نبی پاک ہی از the reason of the all creation، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ارے جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں آقا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اسی عظیم ہستی جس کے صدقے ہم سب دنیا میں آئے ہیں، آج انہی کا ذکر کرنے، انہی کی بات کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے اس محفل کو، ہم سب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کسی کو شان بیان کرنے کا کہا جائے، کسی بھی رائٹر کو کہا جائے، کسی بھی بات کرنے والے مبلغ مقرر کو کہا جائے کہ آج آپ نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے، آپ یقین کریں وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں بات شروع کہاں سے کروں، کس موضوع کو اپنا موضوع سخن بناؤں۔ اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات میں ان جیسا پھر کسی کو نہ بنایا، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا آیا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا آیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے آپ کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی پاک کی شان کی کیا بات ہے کہ عالم ارواح میں یعنی روحوں کا جب عالم تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کی روحوں نے آپ کی روح انور سے فیض حاصل کیا۔ پیارے آقا کی شان کا عالم یہ ہے کہ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کی روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک عرش کے پائے پر اور ہر ایک آسمان پر اور جنت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد اللہ پاک کے اسم مبارک محمود سے نکلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء مبارکہ میں سے غور سے سنیے گا، بہت سارے نام نبی پاک کے ہیں مگر 70 نام وہی ہیں
جو اللہ پاک کے نام ہیں. گویا اللہ پاک نے اپنی شان کا مظہر اپنے حبیب کو بنایا ہے. شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک احمد ہے. آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی کا یہ نام نہ تھا، تاکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے کہ قرآن پاک سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں جس شخصیت کا نام احمد تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. اس سے پہلے کائنات میں کسی کا یہ نام نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کے نام میں محمد کی شان یہ ہے. ذرا مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول اپنے لب چومتے ہیں نا، انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، مگر یہ نام کیسا ہے کہ پہلے نام لو تو ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. ذرا کہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہونٹ ہی پہلے چوم لیتے ہیں. اللہ نے کیسا نام عطا فرمایا. نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فضائل، مگر یہ نام ختم نبوت پر بھی ایک بہت خوبصورت دلیل ہے. علماء کہتے ہیں محمد کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی دنیا میں اگر کسی کی سب سے زیادہ مخلوق میں تعریف ہوئی ہے تو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور محمد کا ایک معنی یہ بنتا ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یعنی کائنات میں اللہ کی اگر کوئی سب سے زیادہ حمد کرتا ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب حمد سے محمد نکلا ہے، تعریف سے نکلا ہے، تو حمد تو ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ہم پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام کمپلیٹ ہو جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، کسی کا نام محمد نہیں تھا کیونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا. آخری نبی آئے، ان کا نام محمد رکھ کر دنیا کو بتا دیا گیا کہ اب سب سے آخری نبی آ گئے ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے. نام پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. اللہ نے جناب آخری رسول، اپنے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی شانوں سے نوازا کہ آپ کی سنت سننے کی قوت، لسننگ پاور سب سے بڑھ کر تھی. یہاں تک کہ اکثر ہجوم ملائکہ کے سبب جو آسمانوں میں فرشتوں کے ازدحام کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی تھی آپ وہ بھی سن لیتے تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے، میرے آقا ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے تھے. جب وہ وہاں سے آپ کے لیے وحی لے کر اترتے تھے تو آپ ان کی خوشبو سونگھ لیتے تھے. آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن لیا کرتے. ارے جو سدرۃ المنتہا کی آواز سن لیا کریں، اگر کراچی میں بیٹھ کر امتی درود پاک پڑھیں تو اسے کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. شان مصطفیٰ کی بلندیوں کی کیا بات ہے. اللہ پاک نے اپنی شریعت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا. آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں. یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے کس خوبصورت انداز میں لکھی. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. خدا کے یہاں تمہارے لیے کیوں زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں، تمہارے لیے. دوستو آپ نے بیان کو سنا. یہ کائنات بنانے کا مقصد جو تھا رب کا وہ آپ نے سن لیا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ تخلیق کائنات بھی کہا جاتا ہے. دوستو شاعر کہتا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.